ہو گیا، نے خون میں لت پت تھی لیکن میں نے اسے نبی کے قریب نہیں آنے دیا، یہاں تک کہ امام الانبیاء نے میدان کارزار کے بعد کیا فرمایا ما التفت یمینا ولا شمالا الا ورأیتها تقاتل دونی، اے میرے یارو احد والے دن میں نے دائیں بائیں دیکھا تو میرے دفاع میں یہ عورت لڑ رہی تھی، یہ تلوار لے کے جگڑ رہی تھی، تو نبی کریم کتنے خوش ہوئے ہوں گے، کیا فرمایا محبت کو عمل سے سچا کر کے دکھایا، دنیا مانتی ہے مثال نہیں ملتی اس محبت کی اور اس عقیدت کی، اس جرت و بہادری کی، نبی کریم ہاتھ اٹھاتے ہیں کہتے ہیں اللہم بارک لہم فی اہل بیتہم، اللہ اس کے خاندان اس کے گھر میں برکتیں نازل فرما دے۔ عورت بھی بڑی ہوشیار ہے، میدان میں دو حقیقی بیٹے لڑ رہے ہیں لیکن خدا جانے کتنی محبت ہے، اللہ جانے کتنی عقیدت ہے نبی سے، عورت ذات ہے، آپ جانتے ہیں ماں کی ممتا کیا ہوتی ہے۔ ابھی میں مولانا عبدالعزیز طارق عزیز باجوہ صاحب کے پاس گیا، ان کے فارم پر گیا، بھینسیں رکھی ہوئی، تو ایک بھینس دکھائی، انہوں نے کہا اس کی ٹانگیں ٹوٹی ہوئی ہے، اگلی ٹانگیں چور چور ہے، تو انہوں نے کہا کہ ایک دن ایسے ہوا کہ اس بھینس کا بچہ یہ اندر ہے، بچہ باہر ہے، بچے جوں بولنا شروع کر دیا اس کے بچے نے، تو اس بھینس کی ٹانگیں ٹوٹی ہوئی ہیں، یہ گھٹنے لگا کے اپنے بچے کے پاس آئی اور اس کو دودھ پلایا۔ کہتے ہیں میں نے یہ معاملہ دیکھا، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ ماں کی ممتا کتنی ہے، کتنی محبت ہے، پھر انسان ہو، پھر صحابیات جیسی ماں ہو، اور ایسے بیٹے ہوں جو محمد عربی کے دین کے لیے محمد عربی کے جھنڈے کے نیچے لڑ رہے ہوں، تو ماں کو محبت ہوگی کہ نہیں؟ لیکن اللہ گواہ ہے اس عورت نے بیٹوں کا پوچھا بھی نہیں ہے کہ کہیں وہ بھی لڑ رہے ہوں گے، کہیں زخمی ہوں گے، کہیں پیاسے ہوں گے، کہیں تڑپ رہے ہوں گے، لیکن بیٹوں کا پوچھا بھی نہیں، نبی کریم کا دفاع کر رہی ہے۔ نبی کریم نے دعا دی اللہ اس کے خاندان میں برکتیں عطا فرما، عورت کہنے لگی نانا اللہ کے پاس پیغمبر صرف اسی دعا پہ میں راضی نہیں ہوتی ہوں، میرے لیے کچھ اور بھی مانگے۔ نبی کریم نے فرمایا کیا چاہتی ہے؟ کہنے لگی دنیا کی ضرورت نہیں، دعا کیجئے، دنیا تو ختم ہے، ہمارے لیے دعا کیجئے اللہ ہمیں جنت میں آپ کی رفاقت نصیب کر دے۔ نبی کریم نے فرمایا اللہم اجعلہم رفقائی فی الجنہ، اللہ ان کو جنت میں میرا رفیق بنا دے۔ دوستو کو اندازہ لگ رہا ہے، دعوے کرنے والے تو بڑے گھوم رہے ہیں آج کل، لیکن وہ صرف دعوے ہی ہیں، ٹھیک ہے؟ آقا آئے تو پتہ نہیں گلیاں اور بازار سج گئے، ٹھیک ہے؟ بازار تو سج گئے لیکن تیرا وجود نہیں سجا سنت سے، بازار تو سج گئے تیرا گھر نبی کی سنت سے خالی ہے، تیری غمی خوشی وہ نبی کی سنت سے خالی ہے۔ تو بازار سجے تو کیا، تو نہ سج سکا، تجھے سجانے کے لیے آئے تھے کہ تو سج جائے۔ میرا دوست محبت کا لعمری فی القیاس بدیع لو کان حبک صادقا لأطعتہ فإن المحب لمن یحب مطیع۔ دعویٰ تیرا نبی سے محبت کا ہے، دعویٰ عشق ہے، نوشیرہ ورکہ والو دنیا کا قانون تو یہ ہے، پنجاب والو رات بالکل چٹی سفید ہوندی ہے، کیا ہوتی ہے رات؟
کالی سیاہ ہوتی ہے تو وہ بھی اسی طرح کالی سیاہ تھی، جس کو اچھی لگتی تھی۔ دریا کے کنارے بیٹھتا ہے، لیلا لکھتا ہے پھر مٹاتا ہے، لکھتا ہے مٹاتا ہے۔ کسی نے کہا بیوقوف یہ کس کام میں لگا ہے؟ تو کہتا ہے مشق نام لیلا میں کنم، مشق نام لیلا میں کنم، تسلی خاطر رام دہم۔ لیلا کے نام کی مشق کر رہا ہوں اور اسے اپنے دل کو تسلی اور سکون دے رہا ہوں۔ ایک مجازی محبت، ایک غیر محمود محبت جو قابل مذمت ہے، اس میں اتنا آگے جانے والا، اور یہ محبت بڑی پسند آئی۔ عمر پہ جھانک کے دیکھا کہ میرے یار کا تیر ہدف پہ لگتا بھی ہے کہ نہیں، کہاں جا کے لگتا ہے۔ جو ہی آپ اوپر ہو گئے، چیخ کے کہنے لگے ابو طلحہ یا رسول اللہ تشریف رکھیے، تشریف رکھیے، میں تو آپ سے آگے اس لیے ہوا ہوں، ورنہ میری کیا جرت کہ میں آپ سے آگے بڑھ سکوں۔ آپ تو وہ ہیں جہاں آپ آ جائیں وہاں 1.25 لاکھ نبی مقتدی تو بن جاتے ہیں، امام بننے کی طاقت کسی میں نہیں رہتی، وہاں امام آپ ہوتے ہیں۔ میں آگے اس لیے آیا ہوں کہ نفسی لنفسک الفداء، نفسی لنفسک الفداء، ووجہی لوجہک الوقاء، نفسی لنفسک الفداء۔ غور تو کیجئے نا محبت کا انداز، نفسی لنفسک الفداء، ووجہی لوجہک الوقاء۔ اللہ کے پاک پیغمبر میری جان آپ کی جان پہ قربان ہو جائے اور میرا چہرہ آپ کے چہرے کے لیے ڈھال ہو جائے۔ نوشہرہ ورقہ والو، دنیا کا اصول یہ ہے کہ جب جنگ ہوتی ہے تو بندہ ہاتھ پہ تکلیف برداشت کرتا ہے، پشت پہ کرتا ہے، لیکن چہرے کو کیا کرتا ہے؟ بچاتا ہے۔ لیکن کتنی محبت ہے تو کہتے ہیں کہ میرا چہرہ آپ کے چہرے کے لیے ڈھال ہو جائے۔ یہ ممبر پہ تو آسان ہے، لیکن جہاں کرنے کا وقت آئے اس وقت ایسا کہنا یہ کمال ہے۔ یہاں تو سارے دیوانے ہوتے ہیں، ہر آدمی ایک سے دوسرے سے بڑھ کر عاشق ہے، محبت میں ہر آدمی کہتا ہے میرے اندر آپ سے زیادہ ہے، لیکن عمل کے میدان میں پتہ چلتا ہے۔ اسی لیے تو کسی نے سچ کہا نا، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکڑے پکڑے باندھے ہوئے جکڑے ہوئے سولی پہ لٹکانے کے لیے لایا جا رہا ہے۔ کوئی پتھر مار رہا ہے، کوئی تیر مار رہا ہے، کوئی تھوکتا جا رہا ہے، کوئی آوازیں کستا جا رہا ہے، اور یہ میرے پاک پیغمبر کا دیوانہ سچا عبدار اور سچا حقیقی تابعدار آ رہا ہے جکڑا ہوا زنجیروں میں۔ جو ہی تختہ دار پہ چڑھتا ہے پھانسی کے لیے، دشمن کہتے ہیں کہ خبیب تیری جان چھوٹ سکتی ہے، بس اتنی بات کہہ دے، کاش آج میری جگہ میرے نبی ہوتے۔ تڑپ کے کہتے ہیں، کہہ بھی دیتے ہیں مجبور تھے۔ کیا تھے؟ مجبور تھے، یہی تو اضطراب کی حالت تھی۔ لیکن قربان جاؤں کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں او بدبختو، یہ کیا امیدیں تم نے مجھ سے وابستہ کر لی ہیں؟ اللہ کی قسم ہے میں تختہ دار کو چوم کے کہتا ہوں کہ میرا ایمان تو یہ ہے کہ میری جیسی 1000 جانیں قربان ہو جائیں، لیکن میرے محبوب پیغمبر کے پاؤں میں کانٹا بھی نہ چبھے، میں وہ بھی برداشت نہیں کرتا۔ گلوئے عشق میں ڈالا گیا جلاد کا پھندا، گلوئے عشق میں ڈالا گیا جلاد کا پھندا،
پکڑ کے دار پہ باندھا گیا اللہ کا بندہ. خدا جانے محبت کے یہ کیا اسرار ہوتے ہیں, خدا جانے محبت کے یہ کیا اسرار ہوتے ہیں, جو سر سجدے میں جھکتے ہیں وہ زیبدار ہوتے ہیں. بڑھایا مرتبہ کردار کا گفتار کے اوپر, نوشہران ورکہ والو, بڑھایا مرتبہ کردار کا گفتار کے اوپر, کہ واعظ برسر منبر و عاشق دار کے اوپر. حقیقی محبت کر کے دکھائی ہے, دنیا مانتی ہے. شاعریاں تو یہاں بھی لوگ کرتے ہیں, منبر پہ کرتے ہیں, محراب میں کرتے ہیں, کانفرنسوں میں شاعریاں کرتے ہیں, لیکن محبت یہ ہے کہ پندے کو چوم کے کیا کہتے ہیں, فَلَسْتُ أُبَالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا, فَلَسْتُ أُبَالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا, عَلَىٰ أَيِّ جَنْبٍ كَانَ لِلَّهِ مَصْرَعِي, وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الْإِلَٰهِ وَإِن يَشَاء يُبَارِكَ عَلَىٰ أَوْصَالِ شِلْوٍ مُمَزَّعِي. سبحان اللہ. اسلام کی حالت میں موت آ جائے تو مجھے کوئی پرواہ, کس کروٹ پہ گرتا ہوں, کس کروٹ پہ مجھے مارا جاتا ہے, لٹایا جاتا ہے, کوئی پرواہ نہیں. مالک میرے وجود کے ہر ٹکڑے پہ برکتیں نازل فرمائے گا. میرا دوست, محبت مطلوب ہے, محبت مقصود ہے, اور محبت کو سچا ثابت اطاعت سے کیا جائے گا. قرآن نے اطاعت کا بھی حکم فرمایا ہے, محبت دونوں کا. اور آپ کو ایک عجیب دو حقیقتیں ہیں. پہلی حقیقت یہ فرمایا, مَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, توجہ ہے, مَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. یہ اطاعت ہے. مَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. دوسری حقیقت, مَن یعصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, مَن یعصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. یہ دو حقیقتیں, جس نے اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کی وہ بڑی کامیابی کے ساتھ کامیاب ہے. چاہے کٹ جائے, چاہے ٹکڑے ہو جائے, چاہے غریب ہے, امیر ہے, ساری کائنات جو مرضی یہ کہے وہ کامیاب ہے. اور نمبر دو یہ حقیقت کہ اگر اللہ اور اس کے رسول کا باغی ہے, نافرمان ہے, مخالف ہے, تو یہ بھی یقینی ہے ضل ضلالا مبینا, کھلا گمراہ ہے. ساری دنیا چاہے اس کو ولی کہے, اس کو پیر کہے, اس کو مرضی یہ کہے, نبی کا نافرمان ہے, وہ کھلا کیا ہے, گمراہ ہے. یہ دونوں حقیقتیں ہیں. میرا دوست, غمی خوشی نبی کریم کی سنت کے مطابق کیجئے. میرے دوست نے ہمیں یہ موقع دیا, ورنہ عام آج کل تو ایسا ایک رواج ہے کہ خوشی کے موقع پر دوست یار بھی اکٹھے ہوتے ہیں, تو جو نہ بھی کرنا چاہے یاری دوستی میں مجبور ہو جاتا ہے. دوست کہتے ہیں بھائی یار ایک ہی تو دن ہے, ایسے موقع زندگی میں بار بار نہیں آتے. اور کئی تو ایسے بھی دلیر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یار کدے کدے شیطان بھی خوش کرنا چاہیے, کہ جی کبھی شیطان کو بھی خوش کرنا چاہیے. میں نے کہا کبھی نہیں, آپ تو ہمیشہ اس کو خوش ہی رکھتے ہیں, اس کو تو ناراض نہیں ہونے دیتے, اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کر دیتے ہیں. ہے کہ نہیں میرا دوست ایسے؟ میرا دوست جب تک اطاعت نہیں ہوگی کامیابی نہیں. اللہ کے پاک پیغمبر نے اعلان فرمایا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا.
میرا ہر امتی جنت میں داخل ہوگا الا من ابا، مگر جس نے انکار کیا وہ داخل۔ آپ کہیں گے صحابہ نے سن کے کیا پوچھا؟ فرمایا صحابہ نے قیل ومن یابا یا رسول اللہ، اللہ کے حبیب کون ہے جو انکار کرتا ہے، کون ہے جو انکار کرے گا؟ نبی کریم نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہو گیا، اور جس نے نافرمانی کی فقد ابا، اس نے کیا کر دیا؟ انکار کر دیا۔ وہ جنت میں جانا چاہتا ہی نہیں، کیا؟ اگر جانا چاہتا تو میری اتباع ضرور کرتا۔ اور ایسا دور آگئے اللہ کے پاک پیغمبر نے پیشن گوئی کی، فرمایا ان الاسلام بدأ غریبا، بخاری مسلم، ان الاسلام بدأ غریبا وسيعود كما بدأ غریبا فطوبى للغرباء۔ فرمایا اسلام بالکل اس کی ابتدا، اس کا آغاز ہوا ہے اوپرا بن کے۔ کیسے؟ اوپرا انوکھا، غریب کا معنی وہ نہیں جس کے پیسے نہ ہوں، غریباً انوکھا لگتا تھا مردوں عورتوں لوگوں کو، بڑا عجیب ہے، عجیب لگتا، اور واقعی لگتا تھا کہ اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب۔ یہ بڑی عجیب گلاں ہیں، ہماری سمجھ میں یہ باتیں نہیں آتی۔ نبی کریم نے فرمایا اسلام کی ابتدا، آغاز اس طرح ہوا کہ یہ انوکھا اوپرا لگتا تھا، وَسَيَعُودُ غَرِيبًا كَمَا بَدَعَ، ان قریب ایسا وقت آئے گا کہ اسلام دوبارہ لوگوں کو اوپرا لگے گا، انوکھا لگے گا۔ آج دیکھ لیجئے واقعی جو بندہ معاشرے میں، محلے میں، علاقے میں، گاؤں میں سنت کی پرچار کرنے لگتا ہے، سنت کے مطابق چلنے لگتا ہے، سارے لوگ اسے انوکھا اور اوپرا سمجھتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ کہتے ہیں فلاں نے شادی کی ہے، بڑی اوپری جی شادی، جنازہ سنت کے مطابق، تدفین سنت کے مطابق کر دی جائے، ہمارے لوگ کہتے ہیں اوئے ہوئے اے ہو جا زمانہ آ گیا، باپ کو بس روڑ کے آگے، پانی میں بہا کے آگے، کوئی خیرات شرات نہیں جی، کوئی ہیلا ویلا نہیں ہوا، بس بہا کے آگئے۔ سنت پہ چلنا اب حیران کن ہو گیا ہے، بیان کرنا حیران کن ہو گیا ہے۔ لیکن کیا فرمایا اللہ کے نبی نے؟ فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ، فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ۔ جب اسلام اوپرا ہو جائے گا تو اسی پہ عمل کرنے والے غرباء کے لیے بشارتیں ہیں، خوشخبری ہے۔ صحابہ نے فرمایا وَمَنِ الْغُرَبَاء، غرباء کون ہے؟ فرمایا الذین یحیون سنتی ویعلمونہا عباد اللہ۔ غرباء وہ ہیں جو میری سنت کو زندہ کرتے ہیں، یحیون سنتی، جو کس کو زندہ کرتے ہیں؟ بدعت کو نہیں، کس کو؟ سنت کو زندہ کرتے ہیں۔ وَيُعَلِّمُونَهَا عِبَادَ اللَّهِ، اور اللہ کے بندوں کو سنت کی تعلیم دیتے ہیں۔ بڑے کم لوگ ہیں جو پوچھنے آئے مولانا شادی کرنے لگا ہوں، سنت طریقہ بتائیے۔
سنت عمل بتائیے، نکاح کرنے لگا ہوں سنت عمل بتائیے۔ یہ تو ساری کارڈ چھاپتے ہیں، لکھ دیتے ہیں سنت نبوی کی تکمیل ہو رہی ہے، کارڈ پہ تو لکھ دیتے ہیں، لیکن سنت نبوی کی تکمیل کی جگہ دیکھا جائے سارے خرافات ہیں، ساری عریانی ہے، ساری بے حیائی ہے۔ عورتیں کہتی ہیں یہی دن بے حیائی کا ہے، اس دن عورتوں کی حیا ختم ہوتی ہے، یہ مخلوط اجتماعات ہونے لگتے ہیں۔ حالانکہ قرآن دیکھا جائے، قرآن کی ایک ایک آیت میں ایک ایک حرف میں نکتہ ہے، عورت کی حیا ہی کا تذکرہ قرآن کرتا ہے۔ کبھی غور کیجئے، آج ایک نکتہ ذکر کرنے لگا ہوں، ابھی راستے میں آ رہا تھا، اپنے استاد محترم شیخ القرآن مولانا محمد طیب طاہری صاحب، ان کے استاد مولانا شیخ غلام حبیب صاحب درس دیتے، کیا کہتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے یا ایوہ الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ فرمایا اے لوگو اللہ سے ڈرو، اپنے اس رب سے جس نے تمہیں پیدا کیا، من نفس واحدتین، ایک جان سے۔ کس سے؟ ایک جان سے۔ وہ کون ہے؟ آدم علیہ السلام۔ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور پیدا کیا منہا اے من جنسہا، انہی کی جن سے ان کا جوڑا۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً۔ آیت پہ نکتے، جس نکتے کے لیے آپ کو لا رہا ہوں وہ سننے کے قابل۔ فرمایا بَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اللہ نے ان دونوں سے، آدم اور اماں حوا سے پھیلائے رجالاً کثیرا۔ جی ٹھیک معنی کیا، رجالاً کثیرا، بہت سارے مرد، ونساء، اور عورتیں۔ تو وہ فرماتے ہیں رجالاً کے ساتھ کثیرہ فرمایا اور عورتوں کے ساتھ کثیرہ نہیں فرمایا، کیا وجہ؟ لوگ کہتے ہیں جی یہ دونوں کے ساتھ لگ جاتا ہے، کہتے ہیں نہیں، کوئی نکتہ ضرور ہے، دیکھا جائے تو عورتوں کی تعداد مردوں سے، تو کثیرہ تو ان کے ساتھ لگنا چاہیے تھا، لیکن کیا فرمایا؟ فرمایا بس منہما رجالا کثیرا، بہت سارے مرد، ونساء، اور عورتیں، عورتوں کے ساتھ کثیرہ اس لیے نہیں فرمایا کہ کثرت کا پتہ تب چلتا ہے جب جمگٹھا ہو، اجتماع ہو، کٹھے ہوں، اور عورتوں کا اکٹھا ہونا نہیں ہے۔ مرد تو مسجد میں اکٹھے ہوتے ہیں تو پتہ چلتا ہے زیادہ ہے، بازار میں اکٹھے ہوتے ہیں تو زیادہ ہے، اجتماع میں اکٹھے ہوتے ہیں تو زیادہ ہے، عیدگاہ میں اکٹھے ہوتے ہیں تو زیادہ ہے، جنازے میں اکٹھے ہوتے ہیں زیادہ ہے، جمعے میں اکٹھے ہوتے ہیں زیادہ ہے، لیکن عورتوں کو ان جگہوں میں اکٹھا ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اس لیے ان کی کثرت کا بھی پتہ یہ مکمل پردے میں ہے۔ اور قرآن کی دوسری آیت بھی پڑھتے ہیں، قرآن کیا کہتا ہے؟ کیونکہ عرب کے زمانے میں اسلام سے پہلے عورت کو منحوس سمجھا جاتا، بلکہ جس شادی کے بعد جس عورت کی بچی پیدا ہو جاتی اسے نحوست کی نگاہ سے دیکھتے، بری نظر سے، کہ یہ منحوس ہے کیونکہ اس کی لڑکی پیدا ہوئی۔ اسلام نے آ کر اس معاملے کو ختم کیا، بلکہ نبی کریم نے تو فرمایا وہ شادی مبارک ہے، وہ جوڑا مبارک ہے، وہ بطن مبارک ہے جس سے پہلی بیٹی پیدا ہو۔ تو معاملہ بالکل برعکس کر دیا ہے۔
اور قرآن کی آیت پہ ذرا غور کیجئے، قرآن کیا کہتا ہے؟ یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا۔ آیت پہ غور کیجئے، یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا، علماء بیٹھے ہیں، اناسن کو نکرہ ذکر کیا، کیا؟ وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، مردوں کو ذکور کو معرفہ ذکر کیا، اناسن پہ تنوین ذکر کی نکرہ کر دیا، اور ذکور پہ الف لام داخل کر کے معرفہ کر دیا۔ نکتہ کیا ہے؟ شیخ فرماتے ہیں، شیخ القرآن مولانا غلام حبیب صاحب فرماتے ہیں، نکتہ یہ ہے کہ نکرہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نکرہ کہتے ہیں جسے جانتا کوئی نہ ہو، پہچانتا کوئی نہ ہو، وہ نکرہ ہوتا ہے۔ اور کسی پنجاب کے عالم نے معرفہ اور نکرہ میں فرق کرتے ہوئے تعریف بڑی پیاری کی ہے، وہ کہنے لگے نکرہ پہاڑی بکرا، نکرہ جنگلی بکرا جسے کوئی نہ ٹکرا، یعنی کوئی اس کا مقابلہ نہیں ہوا، تعارف نہیں ہوا، کسی کے ہتھے نہیں چڑھا، ٹھیک ہے نا؟ یعنی نکرہ جنگلی بکرا جسے کوئی نہ ٹکرا، وہ نکرہ ہے، پہچان نہیں تو اناسن کہہ کے اشارہ کر دیا کہ یہ عورت ہے جس کی پہچان نہیں بلکہ یہ پردے میں مخفی رہے۔ ہاں، چونکہ اس کے لیے پردہ ہے، اور قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ جب نکلو تو پردہ کیا کرو۔ پردے میں کیا ہوگا؟ اللہ یعرفنا، معرفہ نہیں بنیں گی، کیا؟ پہچان نہیں ہوگی۔ نکرہ ذکر کرنے میں بھی کمال ہے، اور یہاں تو معاملہ ہی الٹ ہو گیا۔ کیا؟ قرآن کہتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، گھروں میں ٹھہری رہو، کہاں؟ اور عیاں ہو کے جاہلیت اولا کی طرح باہر نہ نکلو۔ جاہلیت اولا کی طرح نہ نکلو۔ یہ جاہلیت اولا کیا ہے؟ علم آنے سے پہلے، دین آنے سے پہلے، علم آنے سے پہلے وہ جاہلیت کیا تھی؟ جاہلیت اولا۔ اور اگر علم آنے کے بعد اب ایک آدمی پھر نکلتا ہے ایک عورت، تو یہ جاہلیت ثانیہ میں جا رہی ہے، تو یہ جہل مرکب ہے۔ کیا ہو گئی؟ جہل مرکب کا ارتکاب کر، باہر نہ نکلی اندر ٹھہری ہے۔ اور آج کل معاملہ الٹ ہے، باہر آ رہی ہے عورت، گھر میں ٹھہرنے کے بجائے میدان میں نکلنے کی فکر کر رہی ہے۔ کہتے ہیں مردوں کے برابر ہیں، او بھائی برابر نہیں۔ کیا؟ برابر نہیں، حقوق ہیں عورتوں کے، یقین کیجئے عورتوں کے حقوق قرآن ذکر کرتا ہے۔ کبھی ماں کی صورت میں حقوق دیتا ہے، کبھی بیوی کی صورت میں حقوق دیتا ہے، کبھی بیٹی کی صورت میں حقوق دیتا ہے، کبھی دادی اور نانی کی صورت میں حقوق دیتا ہے، کبھی جو ہے ماں کی صورت میں حقوق دیتا ہے، کبھی پھوپھی اور خالہ کی صورت میں قرآن حقوق دیتا ہے۔ حقوق سے کبھی خالی نہیں کیا، لیکن یہ کہ مرد کے برابر ہو یہ قرآن کا فیصلہ نہیں ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد حاکم ہیں عورتوں پر۔ اب کیا ہو گیا ہے؟ اب الٹ ہو گیا۔ ایک آدمی مجھے کہنے لگا میں آپ کے پاس آتا ہوں لیکن امریکہ سے پوچھ لوں۔ میں حیران ہوں، میں نے کہا امریکہ سے؟ یہ کہاں ہے؟ کہنے لگا جی بیوی سے۔ تو میں نے کہا اللہ کے بندے، بیوی کا نام امریکہ رکھ دیا ہے۔ کہنے لگے کیا کریں، جس طرح امریکہ زبردستی منوا لیتا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی مانتے ہیں لوگ اس کی، اسی طرح وہ بھی
ہم نہ بھی چاہیں زبردستی منوا لیتی ہیں۔ میرا دوست جب نبی کے مطابق گھر سجے گا نا، سنت کے مطابق، تو آپ کا گھر وہ جنت کا گہوارہ نظر آئے گا، یقیناً نظر آئے گا۔ ہمارے معاشرے کے رسومات اور رواجات نے اس حد تک ہمیں تباہی کے دانے پہنچا دیا کہ اس دور میں زنا آسان ہو گیا اور نکاح مشکل ہو گیا، بدکاری آسان ہو گئی ہے، پاک دامن رہنا مشکل ہو گیا ہے کہ نہیں میرا دوست؟ ایسا یہ وجہ کیا ہے؟ یہی رسومات ہیں۔ میں نے گزشتہ جمعہ یہ پڑھایا حقوق کے اوپر، کئی لوگوں نے بیٹیوں کو حقوق نہیں دیے، میراث میں ان کو حصہ دار سمجھتے بھی نہیں ہیں، بڑے بڑے نیک لوگ ہوتے ہیں، اور میں نے ان لوگوں کو بھی دیکھا ہے جن کی بیٹیاں گھر میں بوڑھی ہو چکی ہیں، ان کے رشتے نہیں دیے۔ کیوں نہیں بھائی؟ کہنے لگے جب دیں گے تو میراث بھی دینی پڑے گی، تو یہ جائے گی تو حصہ لے کے جائے گی، اور دینا کوئی نہیں، لہذا ادھر ہی بوڑھی ہو جائے۔ میں نے وہ عورت بھی دیکھی، میں حرم میں تھا، طواف کر رہا تھا، عمرے پر گیا تھا، ہمارے بلڈنگ میں ہمارے کمرے کے ساتھ تھی، عمرے پہ آئی تو ایک ساتھ صاحب مجھے کہنے لگے یہ جو بوڑھی عورت ہے اس کی شادی نہیں ہوئی۔ تو میرے ساتھ بھی چونکہ گھر میں والدین بھی تھے، بیوی بچے بھی ساتھ تھے، تو میں نے کہا یہ کیوں؟ عمرے کے لیے تو آ رہی، یہ مالدار عورت ہے۔ تو کہنے لگے علاقے کے ملک ہیں اور بھائیوں نے باپ فوت ہو گیا، صرف رشتہ اس لیے نہیں کروایا کہ اس کے نام پہ باپ کی ٹھیک ٹھاک جائیداد منتقل ہوئے اس کے حصے میں، تو انہوں نے اس کا رشتہ ہونے ہی نہیں دیا، یہاں تک کہ بوڑھی ہو گئی ہے، اب یہ مر تو جائے گی، اس کا حصہ انہوں نے باہر جانے نہیں دیا۔ تو اس نے صرف یہ مطالبہ رکھا ہے ان سے، چلو میں نے ساری چیزیں چھوڑ دی ہیں، کم از کم سال میں ایک عمرہ مجھے کروا دیا کرو۔ میرا دوست یہ حقوق ایسے دبائے جا رہے ہیں۔ دین اسلام کی طرف آئیے، دین اسلام حقوق کا محافظ ہے۔ ہم نے اس کو ہوا بنا دیا ہے کہ بھئی دین پہ چلیں گے، کہیں مشکل ہے، مشکل نہیں، دین سرعت، دین و یسرن، دین کیا ہے؟ آسانی ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر حضرت معاذ بن جبل، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بخاری کی حدیث بھیجتے ہیں یمن کی طرف قاضی اور جج بنا کر، تو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں او دونوں شاگردوں میرے، او میرے دونوں یارو، بشرا ولا تنفرا، یسرا ولا تعسرا، بشرا ولا تنفرا، جاؤ لوگوں کو بشارتیں سنانا، نفرتوں سے بچانا، لوگوں کو متنفر نہ کرنا، یسرا ولا تعسرا، لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنا، مشکل نہ پیدا کرنا۔ یسرا ولا، امت کے اوپر آسانی تو اللہ کے نبی اتنے حد تک چاہتے ہیں کہ نبی کریم 3 دن تراویح پڑھنے آئے، چوتھے دن نہیں آئے، صحابہ انتظار میں رہے، فرمایا چوتھی رات اس لیے نہیں آیا اس خطرے سے کہیں تم پہ فرض نہ ہو جائیں۔ کیا نہ ہو جائیں؟ فرض نہ ہو جائیں۔ لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل صلاۃ، اگر میری امت کے مشقت میں پڑ جانے کا خطرہ نہ ہوتا تو میں ہر نماز کے لیے وضو میں ان کے لیے مسواک کو لازم قرار دیتا، حکم دے دیتا۔ وہ تو آپ کی آسانی چاہتے ہیں، لیکن ہم ہی آسانی کی طرف نہیں آنا چاہتے۔ قربان جاؤں، نبی کریم نے بڑی پیاری مثال دے کے سمجھایا، فرمایا میری مثال ایسے ہے جیسے ایک بندے نے آگ جلائی روشنی کرنے کے لیے، جنگل میں ساری روشنی روشنی ہو گئی، پتنگے، یہ جو حشرات ہیں، یہ اڑنے والے لائٹوں کے، یہ پتنگے گر گر کے اس آگ میں جاتے ہیں، وہ آگ والا روکتا ہے لیکن اسے جان چھڑا کے پتنگے آگ میں کود پڑتے ہیں۔ نبی کریم نے فرمایا بالکل میری مثال بھی ایسی ہے کہ میں تم میں
کمر سے یوں چمٹ کر تمہاری کمر سے تمہیں جہنم سے روکتا ہوں، لیکن تم مجھ سے جان چھڑا چھڑا کے جہنم میں گر رہے ہو۔ میں تو تمہاری کمر سے چمٹ چمٹ کے تمہیں اس جہنم کے عذاب سے بچانے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن امت کے لوگوں تم جان چھڑا چھڑا کے جہنم کی طرف جا رہے ہو۔ میرا دوست عہد کیجئے کہ انشاءاللہ سنت مصطفیٰ کے مطابق زندگی گزاریں گے، اپنی غمی خوشی سنت کے مطابق کریں گے انشاءاللہ۔ بولو اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمارا مل بیٹھنا قبول فرمائے۔ جس ساتھی کی یہ خوشی ہے اللہ اس کے گھر کو رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔